بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مسائل فرینڈز فورم راؤنڈ ٹیبل دینیات کلاس کے لیے ریکارڈ کیے جا رہے ہیں. کلاس 9 دوسری کلاس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پہلی کلاس میں احکام طہارت کے ذیل میں مطلق اور مضاف پانی کی تفصیلات کو بیان کیا گیا اور کچھ باتیں بنیادی طور پر تقلید اور اس سے متعلقہ بیان ہوئے. کل ہماری بات یعنی پہلے درس میں ہماری بات کور پانی، قلیل پانی، جاری پانی، بارش کا پانی اور کنویں کے پانی کے ذیل میں رکی تھی. ہم وہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور کور پانی کی ڈیفینیشن جو مسئلہ نمبر 14 کے اندر بیان ہوئی وہاں سے ہم گفتگو کو شروع کرتے ہیں. کور پانی اتنا ہم نے کل بیان کیا تھا کہ مطلق پانی کی قسم ہے جس کے اندر نہ کسی چیز کی آمیزش ہے نہ وہ کسی چیز سے حاصل کیا گیا، اور اس تعریف کو اگر کہیں ہم منطبق کریں گے کسی جگہ پر ہم دیکھیں گے کہ یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو ایسے پانی کو مطلق کہا جائے گا. ہاں، اب اس پانی کی مقدار کے اعتبار سے اس کے حجم کے اعتبار سے، اب چاہے کوانٹٹی کہیں چاہے مقدار کہیں، چاہے اگر کسی برتن میں اس کو رکھا جائے تو اس کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی، ان تمام چیزوں کے اعتبار سے، یعنی کور پانی ایک مقدار کا نام ہے، ایک کوانٹٹی کا نام ہے کہ اگر اس حد تک یہ پانی موجود ہو، اس کوانٹٹی تک پہنچ جائے تو اس کوانٹٹی کو کور پانی کہتے ہیں. تو مطلق پانی اگر اس کوانٹٹی تک پہنچے تو وہ کہلائے گا کور. اچھا، یہ اب سوال پیدا ہوگا کہ کور کیوں اور کوئی اور نام کیوں نہیں، یا کوئی اگر مثال کے طور پر اس کوانٹٹی سے زیادہ ہو یا اس کوانٹٹی سے کم ہو تو اس میں کیا ایسی خاص بات پیدا ہوتی ہے؟ ہاں، اس سوال کا جواب یہ کہ یہ اس مقدار تک پہنچنے کے بعد کچھ خاص جگہوں پر جا کر ہمیں فائدہ دیتا ہے، جس کی تفصیل جب اب بیان ہوگی نجاست طہارت کے اعتبار سے تو بات سمجھ میں آئے گی. اس لیے ہم ایک خاص کوانٹٹی کو فوکس کر رہے ہیں کہ اس کوانٹٹی تک ہو یا اس سے زیادہ ہو. یہ ابھی سے بات ذہن میں رہے کہ اگر اس کوانٹٹی تک، اس مقدار تک پہنچ جائے یا اس سے زیادہ ہو تو وہ کور ہی کہلائے گا. ہاں، اس سے اگر کم ہو چاہے وہ ایک قطرہ ہی کیوں نہ ہو. اب ایک قطرہ مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے، عام طور پر اس کو ایگزیکٹلی ایک قطرے کے ذریعے سے کیلکولیٹ کرنا عام طور پہ مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر کیلکولیشن کی جا سکے اور ایک قطرہ کم ہو تو یقینی طور پر وہ کور نہیں کہلائے گا. اچھا، کیا کہلائے گا یہ ابھی بات سمجھ میں آ جائے کہ وہ پانی کہ جو کور نہیں ہوتا اور کور سے کم ہوتا ہے اور اس کے اندر باقی کسی جو تفصیلات آپ کو بیان کی گئیں کہ مطلق پانی کی بقیہ قسموں کے جو نام ہیں اس اعتبار سے کوئی پانی کی قسم نہیں ہے تو وہ پانی کہلائے گا قلیل پانی. قلیل لفظ کے اعتبار سے اگر آپ اردو کے ان الفاظ سے واقف ہوں تو قلیل کہتے ہیں کم کو، تو کور سے کم پانی قلیل کہلاتا ہے. ابھی ہم بات کر رہے ہیں کور پانی کی. مسئلہ نمبر 14 میں پہلے آپ کے سامنے پڑھ لیتا ہوں، اس کے بعد ہم اس کی وضاحت کریں گے. کور وہ پانی ہے کہ جس کے برتن کی گنجائش 36 کیوبک بالشت ہو، جو تقریباً 384 لیٹر ہوتا ہے. دو پیمانے یہاں پر بیان ہوئے، دو انہوں نے ایسے پیمانے بیان کیے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم کور پانی کو پہچان سکتے ہیں. جیسا کہ ہم نے پہلے ہی بیان کیا کہ ایک کوانٹٹی کا نام ہے، تو اس کوانٹٹی کو کیسے پہچانا جائے یا کیسے معین کیا جائے، کیسے اسپیسیفائی کیا جائے، تو اس کا ایک طریقہ بیان ہوا. یہاں لفظ استعمال ہوا ہے 36 کیوبک بالشت. 36 یعنی 36، یہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے. کیوبک کسے کہتے ہیں یہ آپ نے اب تک یقیناً جیومیٹری یا دیگر علوم میتھمیٹکس سے پڑھے ہوں گے تو کیوبک آپ کے ذہن میں ہوگا. کیوبک کسے کہتے ہیں؟ آسان الفاظ میں سمجھنا چاہیں تو کسی بھی برتن کو جب ناپا جاتا ہے تو اس کی لینتھ، بریڈتھ اینڈ ہائٹ، ان تمام چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، یعنی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی، ان تین چیزوں کو دیکھا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس کا کیوبک کتنا ہے،
اب وہ چاہے سینٹی میٹرز میں ہو تو کیوبک سینٹی میٹرز کہا جائے گا، اگر انچز میں ہو تو کیوبک انچز کہا جائے گا، فیٹس میں ہو تو کیوبک فیٹس کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم یہاں پر جو پیمانہ استعمال کریں گے وہ پیمانہ یہاں شریعت میں جو ذکر ہوا ہے وہ ہے بالشت۔ اچھا، بالشت کسے کہتے ہیں؟ بالشت سے مراد یہ ہے کہ انسان کا ایک ہاتھ، نارمل ہاتھ جو ہوتا ہے انسان کا، اس نارمل ہاتھ کے اندر جو انسان پورا ہاتھ پھیلا دیتا ہے، تو پورا ہاتھ جب پھیلا دیتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے بالشت۔ اسی توضیح مسائل کے اندر بالشت جہاں پر لکھا ہوا ہے وہاں اس کے نیچے ایک حاشیہ دیا ہے، ایک بالشت کی لمبائی تقریباً 22 سینٹی میٹرز ہوتی ہیں۔ اب ایک پیمانہ، ایک ایوریج آپ کے سامنے آ گیا کہ اب کسی کا ہاتھ چھوٹا ہے، کسی کا بڑا ہے، تو ایک ایوریج ہمارے سامنے کلیئر ہو گیا کہ 22 سینٹی میٹر ایک بالشت۔ تو اب ایک بالشت کا مطلب ہو گیا 22 سینٹی میٹر، تو 22 سینٹی میٹر کو ہم کیوبک بنائیں گے۔ کیسے؟ آسان الفاظ میں استعمال کروں، اب یہ 22 سینٹی میٹر آپ کے سامنے کلیئر ہو گیا تو میں بالشت کا لفظ استعمال کرتا ہوں۔ کسی برتن کی، اب یہ برتن سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم کھانے کے برتن جس طرح سے گول برتن استعمال ہوتے ہیں ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہیں، دیگچیوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم اس پیمانے کی بات کر رہے ہیں کہ ہم کو ایک بڑے ظرف کے اندر پانی پہچاننا ہے۔ مثال کے طور پر اب میں ایک ٹینک کی مثال دیتا ہوں آپ کو، اس لیے کہ کور پانی بہرحال ایک زیادہ کوانٹٹی کا نام ہے جو عام طور پر ٹینکس وغیرہ کے اندر ناپی جا سکتی ہے۔ اب اگر ٹینک کی بات کی جائے تو ٹینک لمبائی بھی رکھتا ہے، چوڑائی بھی رکھتا ہے اور گہرائی بھی رکھتا ہے۔ اب اگر مثال کے طور پر وہ ایک ریکٹینگولر شیپ ہے، اسکوائر ہے، جس بھی طرح کا شیپ ہے، تو اس برتن کو ناپنے کے لیے لمبائی دیکھی جائے گی، چوڑائی دیکھی جائے گی اور گہرائی دیکھی جائے گی۔ اب مثال کے طور پر ہم کو یہ بیان کیا گیا کہ 36 کیوبک بالشت اگر ہو اور اس کے اندر پانی بھرا جائے تو وہ بھرا ہوا پانی کور کہلاتا ہے۔ مثلا مثال کے طور پر لمبائی ہے 3 بالشت، چوڑائی ہے 3 بالشت اور گہرائی ہے 3 بالشت۔ اب اگر 3 اور 3 بالشت کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی ہو تو ہم کو کیسے پتا چلے گا؟ اس تینوں چیزوں کا جب ہم نتیجہ نکالیں گے ملٹیپلائی کرنے کے بعد تو جو نتیجہ آئے گا وہ کہلائے گا کہ یہ اتنے کیوبک بالشت کا برتن ہے۔ اچھا، کتنے کیوبک بالشت کا برتن ہے؟ ہم نے جو مثال کے طور پہ 3 کا مثال لیا تو 3 ملٹیپلائی بائی 3 از اکولس ٹو 9، 9 ملٹیپلائی بائی 3 از اکولس ٹو 27۔ یعنی اگر ایک 3 بالشت کا برتن ہو تو اس کا کیوبک بالشت بنتا ہے 27 یعنی 27، جو کہ یہاں پر جو لکھا گیا ہے 36 اس کے برابر نہیں ہے۔ اس کا مطلب اگر 3 بالشت کا برتن ہوگا تو وہ کور نہیں کہلائے گا۔ اب مثال لیجئے کہ 3 بالشت لمبائی، 3 بالشت چوڑائی اور 4 بالشت گہرائی ہوں، یعنی 3 ملٹیپلائی بائی 3 ملٹیپلائی بائی 4۔ 3 ملٹیپلائی بائی 3 کتنے ہوئے؟ 9۔ 9 ملٹیپلائی بائی 4 کتنے ہوئے؟ 36۔ ہاں، اب ہمارا ایک ریزلٹ آیا جو ہمارے اس مسئلے سے مطابقت رکھتا ہے کہ اگر کوئی برتن ایسا ہے، کوئی ٹینک ایسا ہے جس کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی ایک مقام پہ 3 ہے، ایک دوسرے مقام پہ 3 ہے اور تیسری چیز 4 بالشت کی ہے، تو وہ برتن کہلائے گا کم سے کم ایک کور پانی کے لیے وافر مقدار، یعنی اس کے اندر جتنا پانی آئے گا وہ کہلائے گا کور۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ 3 ملٹیپلائی بائی 3 ملٹیپلائی بائی 4 ہی ہو۔ اب مثال کے طور پر کوئی اور مثال لے سکتے ہیں کہ جس کے اندر 36 بالشت ہو جائے تو ہو سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مثلا مثال کے طور پر لمبائی ہے 2 بالشت، چوڑائی ہے 3 بالشت اور گہرائی ہے 6 بالشت۔ کتنے ہوئے؟ 2 بائی 3 6، 6 بائی 6 36۔ تو اگر یہ ہو جائے تو یہ بھی کیوبک بالشت چونکہ 36 ہے، 36 ہے، اس لیے اس کے اندر آنے والا پانی کہلائے گا 36 بالشت۔ اب یہ اگر 36 بالشت کلیئر ہو گیا تو اب اس کے اندر موجود پانی کہلاتا ہے ایک کور پانی۔ ایک کور پانی کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی
آئندہ ہم جب بھی کوئی بات کریں گے کہ کور پانی ہے یا نہیں تو اتنا پانی کہلائے گا ایک کور. اچھا اس کا اگر ڈبل ہو جائے تو مثلا جتنا پانی اس کے اندر آتا ہے مثلا 36 کیوبک بالش کے برتن کے اندر وہ اگر اتنا ہی ڈبل کے برابر ہو، مثلا کوئی ایسا برتن ہے جس کا 36 کیوبک بالش لمبائی چوڑائی گہرائی نہیں ہے بلکہ 36 مثال کے طور پہ 72 یعنی 72 کیوبک بالش کا برتن ہے، تو کیا کہلائے گا؟ اس کے اندر جتنا پانی آئے گا وہ کہلائے گا 2 کور پانی. اسی طریقے سے اور بڑھتے چلے جائیے تو جتنے برابر یہ ہوتا چلا جائے گا وہ 2 کور 3 کور 4 کور 5 کور 6 کور جتنا بھی ہو. مثلا ایک سوئمنگ پول ہے، اب اس کے اندر تو اتنا زیادہ پانی ہوتا ہے کہ اگر اس کو برتنوں کے اعتبار سے کیلکولیٹ کیا جائے تو وہ کئی کور پانی ہوگا، تو ہاں ٹھیک ہے وہ کئی کور پانی کہلائے گا. اچھا ایک پیمانہ تو یہ ہوا کہ جو برتن کی گنجائش کے اعتبار سے، برتن کے حجم کے اعتبار سے یا برتن کے اس فیٹ یا بالشت کے اعتبار سے یا انچز اور سینٹی میٹر کے اعتبار سے ہم نے ناپا. دوسری چیز، دوسرا پیمانہ کیا ہے؟ وہ ہے لیٹرز کا، جو کہ کسی ظرف کے اندر جیسے ہم دودھ لیتے ہیں تو وہ لیٹرز کے اندر لیتے ہیں، تیل خریدتے ہیں لیٹرز کے اندر خریدتے ہیں. جس طرح سے ایک لیکوڈز کو ہم خریدنے کا ایک پیمانہ مارکیٹ کے اندر استعمال ہوتا ہے جس کو لیٹر کہتے ہیں. تو لیٹر کے اعتبار سے اگر مثال کے طور پہ کیلکولیٹ کرنا چاہیں تو اس کا بھی پیمانہ ہے، یعنی اگر کسی جگہ پہ 384 لیٹرز پانی ہو تو وہ کہلاتا ہے ایک کور پانی، یعنی 384 بالشت ہوگا تو کہلائے گا کور. اب ہو گئی بات آسان کہ کور پانی وہ ہوتا ہے کہ جس کا اگر کسی برتن کے ذریعے سے اندازہ لگایا جائے تو برتن کی کم از کم گنجائش 36 کیوبک بالشت ہو، اور اگر لیٹر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 384 لیٹرز پانی ہوگا تو کہلائے گا ایک کور پانی. ہاں اس سے چاہے جتنا بھی زیادہ ہو وہ بھی کور کہلائے گا، بلکہ اگر ایگزیکٹ کہا جائے تو کئی کور کہلائے گا، یعنی ڈبل ہوگا تو 2 کور 3 کور 4 کور اس طرح سے کہہ سکتے ہیں، یا یوں کہا جائے کہ کور سے زیادہ پانی ہے تب بھی بات صحیح ہے. یہ میں وضاحت میں ٹائم اس لیے لے رہا ہوں تاکہ آگے جا کر یہ سوال پیدا نہ ہو، آگے جا کر یہ کنفیوژن پیدا نہ ہو کہ یہ ایک کور پانی کو کس طرح سے کیلکولیٹ کرتے ہیں، یا اس سے کچھ زیادہ ہو تو کیا کور کہلاتا ہے یا نہیں کہلاتا. ٹھیک ہے، اب بات ہو گئی کہ اس سے زیادہ جتنا بھی پانی ہوگا وہ کور ہی کہلائے گا، وہ کسی اور کیٹیگری میں نہیں جائے گا جب تک اس کی ڈیفینیشن اس کے اوپر صادق نہ آتی ہو. ٹھیک ہے، اب چاہے لیٹرز کے اعتبار سے دیکھیں چاہے بالشت کے اعتبار سے دیکھیں، کور پانی ہمارے نزدیک کلیئر ہو گیا. مسئلہ نمبر 15 اس کو تھوڑا جلدی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں تاکہ کور پانی کا ایک نتیجہ، ایک فائدہ آپ کو سمجھ میں آئے. مسئلہ نمبر 15 میں فرمایا گیا کہ اگر کوئی چیز عین نجس ہو، مثلا پیشاب یا خون یا وہ چیز جو نجس ہو گئی ہو، جیسے مثلا لباس، کور پانی سے ملے، اگر یہ پانی نجاست کی بو، رنگ یا ذائقے کو قبول کر لے تو پانی نجس ہو جائے گا، لیکن اگر ایسی کوئی تبدیلی واقع نہ ہو تو نجس نہیں ہوگا. مثلا ایک کور پانی ہے، اس کے اندر خون کا قطرہ گر گیا، تو اب خون کا قطرہ جیسے ہی گرا تو ظاہر ہے خون کے قطرے کی وجہ سے اس پانی کا رنگ چینج ہوگا، اس کی بو چینج ہو سکتی ہے، اس کا ذائقہ یقیناً کچھ نہ کچھ تبدیل ہوگا. اب ضروری نہیں کہ کوئی انسان چکھے، ضروری نہیں کہ کوئی انسان ان تمام چیزوں کو ایک اندازہ لگاتا ہے انسان کہ یہ چینجز آئے ہیں یا نہیں ہیں. اب اگر مثال کے طور پر ایک چیز چینج ہوئی ہے یا تینوں چیزیں چینج ہوئی ہیں، فرق اس لیے نہیں پڑتا، لیکن اگر ان میں سے کچھ ایک بھی چینجز واقع ہوئی ہے نجاست کی وجہ سے، مثلا کہا گیا خون کی وجہ سے، مثلا کہا گیا پیشاب کی وجہ سے، مثلا کہا گیا کہ وہ کپڑا جو خون سے نجس ہو گیا تھا وہ کپڑا اس پانی میں گر گیا، تو اگر کور پانی میں یہ گرا اور اس نجاست کی وجہ سے تبدیلی واقع ہوئی تو اس چینجز کی وجہ سے ایک کور پانی کی ہم بات کر رہے ہیں، اس سے زیادہ کی بات نہیں کر رہے ہیں، اگر اس ایک کور پانی میں اگر نجاست گری اور نجاست کی وجہ سے کوئی تبدیلی واقع ہوئی تو اس تبدیلی کی وجہ سے وہ پانی نجس شمار کیا جائے گا،
اور اگر مثال کے طور پہ تبدیلی واقع نہیں ہوئی، کوئی فرق ہی نہیں پڑا پانی کو، تو وہ پانی کور جو ایک کور پانی تھا اگر تبدیلی واقع نہیں ہوئی تو نجس شمار نہیں ہوگا۔ آج کی حد تک بات کو یہاں پہ رکھتے ہیں اور نیکسٹ کلاس کے اندر اس کی کچھ اور وضاحت آپ کے سامنے پیش کی جائے۔